يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جس نے ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اللہ کی اس نعمت پر ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری بجا لائیں اور اس کی تعریف کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. معزز حاضرین، چند سالوں سے ہمارے ملک میں میڈیا کے ذریعے سے اور سیاست دانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائیں، ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں. نت نئی حرکتیں اور نت نئے ایجنڈے اور نت نئے آوازیں بلند کیے جا رہے ہیں. انہی میں سے ایک آوازہ دینی مدارس کے خلاف ایک منظم سازش کا ہے کہ دینی مدارس کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ دینی مدارس دہشت گردوں کے اڈے ہیں، یہ دینی مدارس جس کے پڑھنے والوں کا، فارغین کا کوئی مستقبل زمین پر نہیں ہے. گویا یہ ایسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدارس اور اس کے پڑھنے والے ہمارے ملک کی زمین پر ایک بوجھ ہیں. اگرچہ کہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، لیکن اس سے ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ دینی مدارس کا مقام اور مرتبہ شریعت میں کیا ہے، پہلے ہم اس کو جان لیں گے. میں مختصر سے وقت میں کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دینی مدارس دراصل مسلمانوں کی روح ہے، اور یہی دینی مدارس جس پر مسلمانوں کے ایمان اور ان کی اخلاق کی تربیت ہوتی ہے. اگر ان دینی مدارس کو ختم کر دیا گیا
تو مسلمانوں کی زندگی بے وقت ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بڑے خساروں میں سے ایک خسارہ یہ ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملیں گے، نصیحت کرنے کے لیے خطبہ نہیں ملیں گے، دعوت و تبلیغ دینے کے لیے مبلغین نہیں ملیں گے، حفاظ قرآن کی کمی ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی جو 20 یا 24 کروڑ کی آبادی ہے، آہستہ آہستہ یہ جنریشن جب بڑھ جائے گا، ایک وقت 40 سال 30 سال یا 50 سال کے بعد ایسے آئے گا کہ مسلمان تو مسلمان رہے گا لیکن اسلام سے وہ بے روح رہے گا۔ اب یہ تو ایجنڈا تقریباً 20 سال سے چلایا جا رہا ہے ہمارے پاس، 1984 سے، جب سے بی جے پی پہلی مرتبہ حکومت میں آئی تو ایسے ہی ایجنڈوں کو لے کر ملک کے اندر مسلمانوں کو معطوف کرنے کی کوشش کیا۔ کچھ علاقوں کے مسلمان ایسے ہیں جو اس آواز سے متاثر ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ اگر ہم عصری تعلیم پڑھائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی مستقبل ہے، لیکن اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال امت میں ڈال دیا گیا کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ دینی مدارس میں بہت بڑی تعداد غریب بچوں کی پڑھا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان مدارس کو اب بچوں کی ضرورت پڑ رہی ہے لیکن بچے میسر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی لیے اب امت کا یہ دماغ بن گیا کہ مفلوق الحال، غریب، مسکین، لاچار، قوم کے کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں، جو بچوں کو انگریزی تعلیم یا ماڈرن تعلیم نہیں دے سکتے، یا گھر کے شریر بچے جو ہیں ان کو مدرسے میں ڈال دیا جائے۔ گویا شریر بچوں کی آماجگاہ مدرسے بنا دیے گئے۔ دیکھیں آپ، ذہنی انحطاط۔ اور حکومت یہی ذہن دینے کے لیے کچھ ایسی مہربانیاں اور کارفرمائیاں مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں، ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ حکومت کی طرف سے مسلم مائنورٹیز کے لیے ترقی کا پروگرام ہے، لیکن اس کے پس پردہ کیا چیز ہے ہم اس سے سمجھنے سے قاصر رہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ہماری ہی ریاست کی آپ بات کریں، ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے ایک آوازہ بلند کیا گیا کہ مائنورٹیز ریسیڈنشل اسکولز قائم کیے گئے، بڑی تعداد میں، یہ مائنورٹیز کے لیے ہیں، اس میں دلتوں کے لیے بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، جس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے ڈالی گئی کہ ٹمریز میں اگر آپ کے بچے داخلہ لیں گے تو سالانہ 1.5 لاکھ کی تعلیم فری دی جائے گی۔ ذہن میں کیا بات ڈالی گئی؟ 1.5 لاکھ کی تعلیم۔ اب ایک معمولی رکشہ چلانے والا انسان یا آٹو چلانے والا انسان کبھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں 1.5 لاکھ دے کر پڑھانے کا سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان مدارس کی طرف رخ کیا، جس کی وجہ سے آج 80,000 سے زائد مسلمان بچے ٹمریز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا نقصان آپ اس کا دیکھیں، وہ غریب، وہ مسکین لوگ، وہ مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو دینی مدارس کا رخ کرواتے تھے، اب وہ رجحان ختم ہو گیا۔ یہ ایک امت کی طرف بہت بڑا جو ہے نقصان دہ پہلو۔ تو ایسا ملک کی ہر ریاست میں کہیں نہ کہیں مائنورٹیز کے ایجوکیشن کو لے کر یہ بات کروائی گئی۔ کیوں؟ تاکہ مذہبی تعلیم کا خاتمہ کیا جائے۔ لوگ اگر مذہب سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مدارس کو چلانا بہت بڑا چیلنج ہے زمین پر۔ پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اس تعلیم کے اندر بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، تو مالدار لوگ مدرسوں میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں ڈالتے کہ نہیں زکوٰۃ کا پیسہ کھلاتے؟ یہ نہیں۔ اسی لیے اس زمانے کے بعد علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اگرچہ کہ ان کا فتویٰ بہت زیادہ حق بجانب ہے۔ کیوں؟ ہم جیسے بہت سے بچے وہاں پڑھتے ہیں، مالدار۔ کیوں اس تعلیم کو کمرشل تعلیم نہیں بنایا جاتا؟ آپ دیکھیں کہ ہم 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے ماڈرن ایجوکیشن دلاتے ہیں، لیکن ماہانہ 2,000 یا سالانہ 25,000 روپے خرچ کر کے ایک بچے کو حافظ قرآن نہیں بنایا جاتا۔
سب سے انسان مخلوق وہاں ہوتا ہے، مجبوری وہاں دکھاتا ہے جہاں کسی حافظ قرآن یا مولوی کو تنخواہ دینے کی باری آتی ہے۔ یہ عجیب رجحان ہمارے ذہن میں ہو گیا۔ دینی تعلیم کو اگر کمرشل بنایا جائے گا، مالدار لوگ اپنے بچوں کو یہاں پر ڈالیں گے، اس کا معیار بدلا جائے، اس کو اونچا، ورنہ حکومت کے یہ جو ایجنڈے ہیں فرقہ پرستوں کے، وہی ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ اب جیسے دیکھیں، ایک ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو آئی واٹس ایپ پر کہ کسی مدرسے میں حافظ صاحب نے بچے کو مار دیا، تو ان کی والدہ نے بعد ہفتہ میڈیا کو بلایا اور بلا کر وہ استاذ کی طرف سے جو مارے گئے اس پر ایک پریس کانفرنس کی۔ اب مل گئی بندر کو ہلدی کی ایک گانٹ مل گئی تو پنساری کی دکان کھول بیٹھا پوری میڈیا چوکا۔ دیکھو دینی مدارس کا کیا حال ہے، دینی مدارس کا کیا حال ہے۔ اسی لیے ہم مدرسہ چلانے والے جب ایڈورٹائز کرتے ہیں، فون پر پیرنٹس پہلے پوچھتے کیا بچے کو مارتے کیا آپ لوگ؟ ایسا کون سا اسکول ہے جہاں بچوں کو نہیں مارا جاتا؟ ذرا بتائیے۔ بچوں کو ہر اسکول کے اندر مارا جاتا، کہیں زور کی مار اور کہیں دھیمی مار، لیکن دینی مدارس کو معطوف کیا گیا تاکہ لوگوں کا رجحان مدارس کی سختی سے ہٹ جائے اور جو ہے یہ مدارس کے اندر بچوں کی تعداد نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہی رجحان چلا ہمارے پاس۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعد ہفتہ ہمارے ملک کے میڈیا میں اس کے رپورٹس بنائے گئے کہ رپورٹرز مدرسوں کو گئے، جا کر رپورٹ کیسی کر رہے ہیں، دیکھو مدرسے کا کیا حال ہے۔ یہ 8 سال کا معصوم بچہ محنت کر کے قرآن یاد کر رہا ہے، کتنا ظلم ہے اس کے اوپر۔ 8 سال کا بچہ اور اتنی بڑی کتاب، اللہ اکبر۔ اب بچوں سے انٹرویو، اساتذہ سے انٹرویو، کلاس روم کی حیثیت، مدرسے کی حیثیت، مدرسے کے بیت الخلاء کی حیثیت، کیوں؟ تاکہ لوگوں کا رجحان دینی مدارس سے ختم ہو۔ اور وہی بات آج کی جا رہی ہے۔ آسام کے اندر 12,000 مدارس بند کر دیے گئے۔ یو پی اتر پردیش کی حکومت نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر رٹ داخل کیا کہ مدرسہ بورڈ بند کر کے ان مدارس پر پابندی لگا دی جائے اور اس کے پڑھنے والے بچوں کو عصری تعلیم میں داخلہ دے دیا جائے۔ عین الیکشن کے وقت یہ رٹ داخل کی گئی، سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگائی۔ اس پہ ایک احسان ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے۔ اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، آخر مدرسوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر صرف مدرسوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں مذہبی تعلیم صرف اسلام کی دی جاتی ہے؟ کوئی اور مذہب اپنے لوگوں کو مذہب کی تعلیم نہیں دیتا؟ آپ دیکھیں ہندو دھرم کے بھی پاٹھشالے موجود ہیں، عیسائیوں کے اپنے ادارے موجود ہیں، لیکن میڈیا پہ کبھی بھی ان کا نہیں بتایا جائے گا، کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام کے بارے میں، تاکہ مسلمان بنیاد پرست نہ بنے، تاکہ مسلمان اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہ رہے۔ تاریخ کو جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے، ایک بات آپ کے سامنے آئے گی، وہ یہ ہے جن جن علاقوں میں اسلام کا سقوط ہوا اور وہاں اسلامی حکمرانی ختم کی گئی، وہاں پر لوگوں نے سب سے پہلے بنیاد بنایا دینی مدرسوں کو۔ آج نہیں، یہ تو وہی تاریخ پڑھ کر سیکھے ہیں، ان کو تاریخ کے یہ سارے راز وہیں سے ملے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یونان کی آپ بات کریں، یونان کسی زمانے میں فکر و فن، اسلامی ترقی، میڈیکل کی ترقی، فقہی ترقی، احادیث کی روایتوں کو جمع کرنا، سلطنت، یہ جو یونان کی سلطنت تھی یہ اس کی بنیاد تھی۔ یہ بنیاد 800 سال تک وہاں پر مسلمانوں نے حکومت کیا تھا، اور یونان سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے صلیبیوں کو 200 سال لگ گئے تھے۔ 200 سال میں 800 سال کی سلطنت کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ بنیاد کس کو بنایا؟ انہی مدرسوں کو، انہی مدرسوں کو، کہا کہ نہیں پہلے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ذہن بنایا، لوگوں کو مرعوب کیا، اور لوگ فکری طور پر بدلتے چلے گئے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے یہ چند ممالک کے تبصرے کے بعد دوں گا۔ پہلا، یونان کی حکومت دیکھیں۔ دوسرا، رشیا میں اسلام کو سقوط ہوا، مسلم حکمرانی کا وہاں خاتمہ ہوا۔ لگ بھگ 900 سال تک رشیا میں مسلمان حکومت کرتے رہے۔ یہ سارے علاقے
ہرزیگوینیا، چیچینیا، بوسنیا، یوگوسلاویا، یہ سب مسلم ریاستوں پر مشتمل علاقے تھے۔ رشیا کا ایک متحدہ علاقہ تھا جہاں امام بخاری پیدا ہوئے تھے، جہاں امام مسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں امام ذہبی پیدا ہوئے تھے۔ یہ علاقوں کی یہ برکت تھی امت مسلمہ پہ۔ لیکن یہاں کیا کیا ظالموں نے، کمیونسٹوں نے؟ دینی مدارس کو بنیاد بنایا، کہا کہ ان مدارس کو ختم کر دو، مسلمانوں کی جان ختم ہو جائے گی۔ چاہتے کیا ہیں؟ مسلمانوں کو بے دین بنائے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ رشیا میں مسلمانوں کا زوال ہوا، مسلمان کمیونزم کے اسیر بنا دیے گئے، قرآن کی تباعد بند ہو گئی، قرآن پر پابندیاں لگا دی گئی، کسی مسلمان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کسی مسلمان کے قرآن کا نسخہ رہتا ایک ایک ورق اس کو پھاڑ کر ہر مسلمان کو تقسیم کر دیا جاتا، اس کے ذریعے سے گھروں میں چوری چھپے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 70 سال کا سنگین دور انہوں نے گزارا یہ طریقے سے۔ نتیجہ پورے مدارس بند، پورے مساجد پر پابندی، اذان پر پابندی، یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی۔ اب وہاں کا مسلمان دو حیثیتوں سے باقی رہ گیا۔ نمبر 1، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام مسلمان رکھ دیا گیا۔ نمبر 2، چونکہ مسلمان پیدا ہوا، لڑکا ہے تو اس کی ختنہ کروا دی گئی تو مسلمان، بس اس سے بڑھ کے اور کوئی مسلمان نہیں۔ دینی مدارس نشانہ، دینی مدارس نشانہ۔ وہی صورتحال آج ہمارے ملک میں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں چند باتیں، گزارشات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں کہ دین کی تربیت، دینی مدرسے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھیوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں سے قوموں کے امام پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ بنایا تھا اصحاب الصفہ کا۔ 70 افراد محنت کر کے دین کو محفوظ کیا، روایتوں کو محفوظ کیا، احادیث کو محفوظ کیا۔ وہاں سے انہی لوگوں نے احادیث کے مجموعوں کو لکھا، قرآن کو انہوں نے جمع کیا۔ 70 کی تعداد تھی، ان کی محنت کی وجہ سے آج اسلام کی علم کا ذخیرہ آج ہمارے پاس اس حیثیت سے موجود ہے۔ اگر اس زمانے میں وہ 70 ختم ہو جاتے تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد خلافت اسلامیہ کا زمانہ آیا۔ خلافت اسلامیہ کے زمانے میں سب سے سنہرا دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اپنے دور خلافت میں 10-12 ہزار مسجدیں بنائیں اور بڑے تعداد میں حضرت عمر نے مدرسوں کو قائم کیا، وہاں معلمین کو مقرر کیا، بیت المال سے ان کی تنخواہیں دیں اور کہا کہ ان ریاستوں کے اندر جہاں مسلمان فاتح ہو رہے ہیں وہاں پر ادارے قائم کرنا ضروری تھا۔ مکے میں آپ نے ادارے قائم کیے، مدینے میں آپ نے ادارے قائم کیے، ملک شام میں آپ نے ادارے قائم کروائے، کوفہ اور بصرہ میں آپ نے ادارے قائم کروائے، مصر میں آپ نے ادارے قائم کروائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو وہاں تربیت کے لیے بھیجا، وہ گئے، وہاں رہے، سووں اور ہزاروں شاگردوں کو انہوں نے پیدا کیا اور اسلام اس طریقے سے پھیلا پھولا انہی اداروں کی مدد مدت۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پہلی بات، ہم میں کہ کسی بھی مسلمان کو آج کے ان آوازوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ہر مسجد کو دین کا ادارہ بنائیں تاکہ کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارا مسلمان بچہ دین سے جڑا رہے، مکاتب کی شکل میں، مسائیہ مکاتب کی شکل میں، شام کے اور صبح کے مکاتب کی شکل میں، ٹیوشنز کی شکل میں، ہر گلی کوچے میں اداروں کا قائم ہونا یہ مسلمان کی بنیاد اور اس کی روح کو زندہ رکھنا ہے۔ آئیں ایک اور تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے ان دنوں میں وزیر اعظم سے لے کر بی جے پی کے وہ امیدوار جو اپنی شہرت کو لوگوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مدرسوں کو یا پھر مسلمانوں کی افزائش اور پیدائش کو لے کر۔ اور ہمارے حیدرآباد کے بی جے پی کے امیدوار نے یہ تک کہہ دیا کہ بہرحال اگر مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے تو ملک کی ترقی ہوگی۔ کیسا ذہن ہے دیکھیے، مدرسے پھر ہمارا وجود، مدرسے پھر ہمارا وجود، پھر ہماری نسل۔
اللہ اکبر. ایسے وقت میں ان عقل کے گاڑوں کو کچھ باتیں بتانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے ملک پر 275 سال تک انگریز قابض رہا. 275 سال تک جتنا لوٹنا تھا انگریز 100 سال میں خوب لوٹا. سقوط مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد سے انگریز کا یہی مشغلہ رہا کہ ہندوستان کو ہر طریقے سے لوٹیں. انہوں نے خوب لوٹا, 100 سال تک لوٹا. اس وقت تک بھی آپ ہمارے ملک کی تاریخ 50 سال کی بیان کرتے نہیں, پوری 275 سال کی تاریخ پڑھی آپ انگریزوں کی. آغاز کے 100 سالوں میں ہندوستان کی زمین سے کوئی راجا, کوئی مہاراجا, کوئی بھی انسان اٹھ کر انگریز کے خلاف سینہ سپر نہیں ہو سکا. ان کی اطاعت قبول کیا, ان کی حکمرانی کو قبول کیا, ان کی مراعات کو دیے. لیکن سب سے پہلے انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قوم تیار ہوئی وہ یہی مدارس کے فارغ علماء کرام کی جماعت تھی. یہ تاریخ ہم کو بھی یاد رکھنا ہے, یہ تاریخ ہم کو بھی یاد رکھنا ہے. کس طریقے سے سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان حالات پر بڑے بے چین ہو گئے, لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے. مولانا مجبور تھے. اپنے بیٹے کو انہوں نے تیار کیا. سب سے پہلے انگریز کے خلاف جس شخصیت نے فتویٰ دیا تھا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے, اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے. کس کا فتویٰ تھا؟ کیا کوئی پنڈت اٹھا تھا, کوئی شاہ و گدا اٹھا تھا, یا کوئی راجا اور رجواڑا اٹھا تھا انگریز کے خلاف بات کرنے کے لیے؟ نہیں, بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا ملک کی سیاست پر جب تک ہندوستان رہے گا احسان ہے اس خاندان کا. علماء کی جماعت اٹھی, شاہ ولی اللہ محدث کے شاگرد تیار ہوئے اور انہوں نے انگریز کے خلاف اپنے مجاہدانہ کارروائیوں کو شروع کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 1857 کی غدر سے لے کر 1947 کی آزادی تک ملک کے اوپر صرف انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے علماء کی جماعت سینہ سپر ہو کر کھڑی رہی. یہ نہیں, دو نہیں, ایسے نہیں. آج جن مدارس کو بیان کیا بدنام کیا جا رہا ہے, خدا نہ خواستہ یہ علماء کی جماعت نہ ہوتی, یہ مدارس نہ ہوتے, ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی انگریز اس ملک پر ہم کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہوتا. یہ علماء کی جماعت کا احسان ہے. ایک نہیں, دو نہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے نکل کر تحریک شہیدین تک مکمل ہندوستان کے اندر علماء کرام نے انگریز کے خلاف محاذ کو سنبھالا تھا. تحریک شہیدین انہی کے وجود, انہی کی دلیل. علماء صادق پور کی قربانیاں ملک کے لیے مرہون منت, کتنی قربانیاں تھی. ذرا آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں کہ 1.5 لاکھ علماء کرام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا. انگریزوں نے 1.5 لاکھ علماء کرام کو سولی پر چڑھایا. 5 لاکھ مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. یہ ملک ایسے ہی نہیں بنا, یہ ملک علماء کی قربانیوں پر بنا ہے. مسلمانوں کے خون پر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ ہم مروب نہیں ہو سکتے. یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا حصہ ہے. اس میں ہم 2 نمبر کے شہری نہیں ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو نے اس بات کا اعتراف کیا تھا. آپ پڑھیں تاریخ کی کتاب تاریخ اہل حدیث کو, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو 1947 کی آزادی کے بعد علماء صادق پور کے چشم چراغ مولانا عبد الخبیر کے گھر کو گئے, ملاقات کیا اور مولانا عبد الخبیر سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے خاندان نے ملک کی آزادی میں سارے ملک کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور علماء صادق پور کی قربانی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آپ لوگوں کی جائیدادیں خرچ کر لی گئی, آپ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے, کالے پانی کی سزا آپ علماء کرام کے حق میں آئی. آپ نے ملک کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی. حکومت ہند یہ چاہتی ہے
کہ اس کے بدلے میں آپ کو انعامات سے نوازا جائے، بتلائیے آپ کو کیا چاہیے؟ کیا قیمتی فیکٹریاں آپ کو چاہیے، یا باغ و بہار کھیت کھلیان آپ کو چاہیے؟ حکومت ہر چیز آپ کے اعتراف خدمات میں دینے کے لیے تیار ہے۔ کون؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے قبول کیا اس بات کو۔ اتنی قربانیاں علماء صادق پور کی رہی، کیا ایسے ہی ہم اپنے مدارس کو بند کر دیں گے؟ کیا ظلم ہے اس زمین کے اوپر کہ آج ہمارے 600 سال پرانے مدارس کو اٹھایا جا رہا ہے، ایک فرمان میں مدارس کو بند کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیا مسلمانوں کی قربانیاں فراموش کر دی جائیں گی؟ ابھی ہماری قربانی کو ختم ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوا کہ چند سالوں کے اندر یہ زمین ہم کو اجنبی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو ایک اور بات میں بتلانا چاہتا ہوں، آزادی کی جنگ میں ہمارے ملک کے کسی طبقے کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا مسلمانوں کی جماعت کا نقصان ہوا تھا، اور اس جماعت میں بھی وہابی موومنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے علماء کا جتنا نقصان ہوا پورے ملک میں کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوا تھا۔ کس طریقے سے؟ تلخیصاً میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ انگریزوں نے پنجاب میں وہابی موومنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے 36 مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنایا تھا۔ کیسے نشانہ؟ مسمار کر دیا ان مدرسوں کو، بلڈوزر چلا دیا ان مدرسوں پر، ان مدرسوں کے بانیوں کو گھروں سے نکال کر ان کے اولاد کے سامنے ذبح کیا گیا۔ پنجاب کی تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آج بھی وہ تاریخ زندہ ہے، اس کی کتابیں زندہ ہیں۔ انگریزوں نے آخر اتنا ظلم مدرسوں کے خلاف کیوں کیا تھا؟ سوچو ذرا، ذہنوں میں لاؤ۔ ایسے نہیں، اس ملک میں علماء کرام کی اور دینی مدارس کی بہت عظیم قربانیاں ہیں۔ دوسری بات، دلی کی آپ بات کریں جو ہمیشہ سے ملک کا دل رہا، 16 مدارس اسلامیہ کو مسمار کیا گیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، ان کے علماء کو قید و بند کر دیا گیا۔ آخر انگریزوں نے مدارس کو نشانہ کیوں بنایا؟ ان کے خلاف اٹھنے والی یہی جماعت تھی، یہی لوگ تھے۔ اگر ان کو دبا دیا جائے تو پورا ملک دب جائے گا، اور آج بھی وہ کوششیں جاری ہیں، آج بھی وہ کوششیں جاری ہیں۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، جو بات ہم کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ مدارس ہماری روح کا حصہ ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس کی تعداد کو زیادہ کریں، اپنے بچوں کو دینی مدارس سے جوڑ کر رکھیں، ورنہ یہ قوم ہم کو دہریہ بنا کر دم لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم کمپرومائز کریں گے۔ کیسے؟ جیسے تاتاریوں نے جو شکل اختیار کی تھی وہ شکل ہمارے ساتھ اختیار کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا تھا تاتار میں؟ مسلمانوں کی تعداد تھی لیکن وہ بزدل بنا دیے گئے تھے۔ راستے میں اگر کوئی مسلمان چلتا تو ایک تاتار کی عورت اس سے پوچھتی کیا تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ کہتی کہ ٹہر، وہ بزدلی کے عالم میں اسی جگہ ٹہر جاتا، اور وہ گھر کو جا کر تلوار لاتی اور مسلمان کا سر نکال دیتی۔ یہ ہوا تاریخ میں، یہ ہوا تاریخ میں۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، ہم کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مدارس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مدارس کو بچانا اپنے بچوں کو وہاں شریک کرا کر ہوگا، ان کو عالم بنائیں، ان کو فاضل بنائیں، دین کی حفاظت کریں، تفسیر کی حفاظت کریں۔ اس دن میں باتیں اور بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم آپ کو پوائنٹس کے طور پر یہ چند باتیں بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔